الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور جس شخص نے رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر غیر کی اتباع کی تو جدھر وہ پھرتا ہے ہم اسے اسی طرف پھیرتے ہیں اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور یہ برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا اور دوسرا سبیل المومنین کی مخالفت کا. جو سبیل المومنین ہے جو مومنین کا راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جو چلنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. اور پھر جو ہے ان کے بارے میں ان دونوں گروہوں کے بارے میں فیصلہ اللہ رب العزت نے اپنا بیان فرما دیا ہے کہ ان کی مخالفت کرنے والے جو ہیں انہیں ہم جہنم میں داخل کریں گے. تو اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اجماع جو ہے مسلمانوں کا اجماع مومنین کا اجماع یہ حجت ہے. جیسا کہ مشہور محدث ابو بکر خطیب بغدادی انہوں نے اپنی مشہور کتاب الفقی والمتفقہ اس میں لکھا ہے. یہ جو نسخہ میرے ہاتھ میں ہے اس کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 155 ہے اور 156 ہے. اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وحجتنا فیما ذهبنا الیہ قوله تعالی. اور ہماری دلیل جس کی طرف ہم جو ہے وہ ہم گئے ہیں یعنی جس دلیل کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آگے فرماتے ہیں وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ هَٰذِهِ الْآيَةِ اس آیت سے جو دلیل ہے اس کی جو یعنی طریقہ استدلال ہے وہ یہ ہے ان اللہ تعالی توعد اتباع غیر سبیل المؤمنین. اللہ تبارک و تعالی نے وعید بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی جو کہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتے. فدل علی ان اتباع سبیل واجب. تو یہ اس کی دلالت کرتی ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ مومنین کا جو راستہ ہے اس پر چلنا واجب ہے. وہ مخالفتم حرام اور ان کی مخالفت جو ہے حرام ہے. کا جو باب ہے اس کے تحت ومن یشاقق الرسول والی آیت جو ذکر کی ہے غیر سبیل المؤمنین. تو ہمارے اسلام میں ایک بڑے محدث جو ہے خطیب بغدادی انہوں نے اس آیت کریمہ سے جو ہے یہ ثابت کیا کہ اجماع جو ہے شرعی حجت ہے. اس کے علاوہ اسی کی تعریف میں یہ میرے پاس جو دوسری کتاب ہے اسے تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں. جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 376 ہے اور اسی آیت کریمہ 115 ہے کہ
والذي اول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الاجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التربية والفكر الطويل وهو من احسن الاستنباطات واقواها. یعنی یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے اعتماد کیا ہے اجماع کی حجت ہونے کے بارے میں کہ اجماع حجت ہے، اس کی مخالفت حرام ہے، تو اس کی یہ دلیل یہ آیت کریمہ ہے. انہوں نے بڑے غور و فکر و تدبر کے بعد جو ہے یہ بات اختیار کی اور یہ ان کا بہترین استنباط اور قوی ترین جو ہے یعنی استدلال ہے. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے ہاں جی کیا ہو گئے ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ بھائی دوبارہ چلے گئے نا اس میں تو فون پر ہی جا کے ہونا. تیسری جو استدلال ہے یعنی اسی آیت کریمہ سے دو علماء نے استدلال کیا ہے کہ اجماع جو ہے وہ شرعی حجت ہے. اب ایک تیسرے عالمین کی تائید میں ذکر کرتا ہوں. ان کا نام ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. انہوں نے جو ہے وہ فرمایا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو ذکر کر کے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تو فرمایا فَإِنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ فَكُلُّ مَن شَاقَ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ فَقَدِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ہر آدمی یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں. جو بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے بعد تو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے. اور پھر یہ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہر شخص جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے فَقَدْ شَاقَ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ تو وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَهَٰذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ إِجْمَاعَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةٌ مِّن جِهَةِ اور یہ آیت جو ہے یہ اس کی دلالت کرتی ہے کہ مومنین کا اجماع جو ہے وہ تجمت ہو جائے. فَإِنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ فِيهِ نَصٌّ ضرور کوئی دلیل ہوگی اللہ کے رسول سے. فَكُلُّ مَسَلٍ یعنی يَقْطَعُ فِيهَا بِالْإِجْمَاعِ وَبِالاتِّفَاقِ مُنَازِمٍ فَإِنَّهَا مِمَّا فَيَّنَ اللَّهُ فِيهِ الْهُدَىٰ. تو ہر مسئلہ کے بارے میں قطعی فیصلہ کیا جاتا ہے اجماع کا اور اس مسلمانوں میں مومنین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس یعنی بیان کر دیا یعنی ہدایت ہے. وہ مخالف مثل هذا الاجماع یکفر اس اجماع کا مخالف جو اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے. یہ جو عبارت ہے یہ فتاوی ابن تیمیہ کا جو ہے جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 38 اور 39 38-39 پر موجود ہے یہ عبارت. تو یہ میں نے ایک آیت کریمہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور 3 علماء سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہے اس آیت کریمہ سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے. ایک خطیب بغدادی سے، دوسرا ابن کثیر سے، تیسرا جو ہے وہ حافظ ابن تیمیہ سے. تو باقی جو دلائل ہیں انشاءاللہ وہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہماری اذان ہونے والی ہے تو ان نماز کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاؤں گا. تو فی الحال قرآن کریم کی ایک آیت مومنین کا اجماع علی ایمان کا اجماع شرعی حجت شرعی دلیل ہے، چاہے وہ صحابہ کا ہو یا فقہ تابعین کا ہو یا فقہ تبع تابعین کا ہو، جو بھی امت میں شامل ہوں گے جس دور میں بھی اگر کسی کی بات پر اتفاق کر کے وہ ہرگز گمراہی نہیں ہوگی، ہرگز وہ بات غلط نہیں ہوگی. ہم اہل حدیث اہل سنت ہیں. جس طرح صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے، سلف صالحین نے دین کو سمجھا ہے ہم اسی طریقے سے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا جو ہے وہ نصب العین ہے، لایا ہے عمل ہے. تو اس وجہ سے میں نے جو دلیل پیش کی ہے اجماع کی حجت ہونے کے بارے میں تو اس کے بارے میں 3 حوالے پیش کیے میں نے اور ان 3 حوالوں سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کوئی میرا استدلال نہیں ہے، یہ کوئی زبیر علی زئی کی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ میری پیدائش سے پہلے ہمارے سلف صالحین جو ہے وہ اس آیت کریمہ سے اجماع کا مسئلہ ثابت کر چکے ہیں.
اور دوسری دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین. یہ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیسابوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے ان کی. تو اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 116 ہے، حدیث نمبر 399 ہے. امام حاکم فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر محمد بن احمد بن بالوے قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا العباس بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابراهيم بن ميمون العدمي وكان يسمى قريش اليمن وكان من العابدين المجتهدين. یہ سند میں نے آپ کے سامنے آواز آ رہی، سند میں نے پڑھی ہے. آگے مستدرک میں لکھا ہوا ہے قالت. یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے کیونکہ جو حافظ ابن حجر نے اسی روایت کو نقل کیا ہے اپنی کتاب اتحاف المہرہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 297 اور حدیث نمبر 7848. ادھر قال کے الفاظ قالت کے نہیں ہے. اور اسی طرح جو مستدرک کا مخطوطہ ہے وہ بھی ہمارے پاس آگے الحمدللہ موجود ہے. اس مخطوطے میں جلد نمبر 1 اس کی تصویر ہے ہمارے پاس، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 یا 49 اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو قال قلت لأبي جعفر، وہ راوی ابراہیم بن محمود العدنی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے کہا، امام محمد بن علی الباقر سے، واللہ لقد حدثنی ابن طاووس عن ابیہ، اللہ کی قسم عبداللہ بن طاووس نے یہ حدیث مجھے سنائی تھی، اس نے اپنے ابا سے بیان کی تھی. قال سمعت ابن عباس یقول، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا، اللہ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا. وید اللہ علی الجماع، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، جماعت بمعنی اجماع، اللہ کا ہاتھ اجماع پر ہے. یہ جو روایت ہے اس روایت کی سند صحیح ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، سند متصل ہے، کوئی اس میں یعنی مدلس والی بات نہیں، کوئی اور نہیں، کوئی ضعیف راوی نہیں. اور یہ ان حدیثوں میں سے ہے جن سے امام حاکم نے استدلال کیا ہے کہ اجماع حجت ہے. حاکم جو ہے وہ صفحہ 115 فرماتے ہیں الحدیث الثانی فیما احتج بہ العلماء ان الاجماع حجہ. پھر ان کی 7 سند بیان کی اس حدیث کی، اور آگے لکھا ہے الحدیث الثالث فی حجت العلماء بان الاجماع حجہ. تو علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجماع حجت ہے. انہوں نے جن حدیث سے استدلال کیا ان میں سے یہ دوسری حدیث ہے جس کی 7 سند حاکم نے بیان کی، اور اس کی سند بھی جو ہے وہ صحیح ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ اب میرے ہاتھ میں دوسری کتاب آ گئی جس کا نام ہے المعجم الکبیر. یہ امام طبرانی کی کتاب ہے، جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 447، حدیث نمبر ہے 13623. اس میں امام طبرانی نے فرمایا حدثنا عبداللہ ابن احمد ابن حنبل قال حدثني محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا معتمر بن سلیمان عن مرزوق مولا آل طلحہ عن عمرو بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری سند کے ساتھ حدیث ہے. وہ عبداللہ بن عباس سے روایت تھی، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالۃ ابدا، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. آواز نہیں صحیح جا رہی؟
اچھا آواز بہت زیادہ جا رہی ہے تو آواز میں آہستہ کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ میں چاہتا ہوں کہ بھائیوں تک آواز صحیح پہنچے. فعلیکم بالجماع، پس تم جماعت کو یعنی مضبوطی سے پکڑ لو. جماعت سے مراد ہے یہاں پر اجماع. فإن ید اللہ علی الجماع، بے شک اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہے، یعنی اجماع پر ہے. یہ جو میں نے سند پڑھی ہے اس کی سند حسن لذاتی، یعنی اس کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، اور مرزوق مولا علیہ طلع جو ہیں حافظ ابن حجر نے انہیں تقریب و تہذیب میں صدوق لکھا ہے، ابو زرع رازی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور نور الدین حسبی نے مجمع زوائد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 218 پر اس روایت کو ذکر کر کے کہا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں سوائے مرزوق مولا علیہ طلع کے، اور وہ ثقہ ہیں. تو یہ دوسری جو ہے صحیح روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ اجماع جو ہے وہ شرعی دلیل شرعی حجت ہے. اور اس حدیث کو حسبی نے باب لزوم الجماع میں وطاعت الائمۃ والنہی عن القتال میں ذکر کیا ہے. اور لزوم الجماع سے مراد جماعت کی جو ہے 3 چیزیں قسمیں ہیں. پہلی قسم اجماع ہے، دوسری کی قسم خلافت ہے، تیسری جو ہے نماز با جماعت پڑھنا. تو تینوں یہ چیزیں اس سے مراد ہیں. تینوں ہی جو ہے نا یہ جو حدیث ہیں ان سے مراد ہیں. تو اجماع کا حجت ہونا ان حدیث سے یعنی یہ 2 حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان سے ثابت ہو گیا. اور مجھ سے پہلے مشہور محدث حاکم نے بھی اس حدیث سے جو میں نے پڑھی ہے استدلال کیا کہ اجماع شرعی حجت ہے، امت کا اجماع. اب یہ ایک یعنی قرآن کریم کی آیت میں نے پیش کی ہے اور ایک حدیث جو 2 علیحدہ صحابیوں سے بیان کی ہے. اس کے بعد جو تیسری دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ مصنف ابن ابی شیبہ سے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ارشاد گرامی بیان کرنے والا ہوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. 4 خلیفہ جو تھے جن کے بارے میں حدیث میں یعنی آیا ہے سفینہ کی حدیث میں کہ خلافت 30 سال رہے گی، تو ان 4 یعنی خلفائے راشدین میں سے وقت صاحب خلیفہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی بھی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. سنن ترمذی اور غالباً ابو داؤد اور دوسری کتابوں کی حدیث. تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا ارشاد میں آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے لکھ کر اپنے دور خلافت میں لکھ کر جاری کیا تھا. یہ وہ حکم ہے جو انہوں نے لکھ کر جاری فرمایا تھا. اور میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ. یہ امام بخاری کے استاد تھے ابوبکر بن ابی شیبہ جو 233 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جلد نمبر 7 ہے، صفحہ 240 ہے، حدیث نمبر 22 جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں جی 22,980. امام ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں حدثنا علی ابن مسر عن الشیبانی. یہ شیبانی جو ہے اسے مراد سلیمان بن ابی سلیمان الشیبانی. عن الشعبی عن شریح بن حارث، قاضی شریح کے نام سے شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو. ان سے روایت ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کتب الیہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف لکھ کر بھیجا تھا، لکھ کر حکم دیا تھا، فرمایا تھا اذا جاءک شیء فی کتاب اللہ فاقص بہ، جب تمہارے پاس کوئی چیز کتاب اللہ میں آ جائے ولا یلفتنک عنہ الرجال، اور لوگوں کے پیچھے نہ چلنا کتاب اللہ کو چھوڑ کر، یعنی کتاب اللہ سے تجھے لوگ ہٹا نہ دیں. فإن جاءک امر لیس فی کتاب اللہ، اور اگر ایسا مسئلہ آ جائے، ایسی بات آ جائے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، فانظر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھ. سنت حدیث کو بھی کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے. تو آپ کی سنت کو دیکھ،
فَاقْضِ بِهَا، اور اس کے ساتھ فیصلہ کرنا. فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسَ فِي سُنَّةٍ مِّن رَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو نہ تیرے پاس ایسا مسئلہ آ جائے نہ کتاب اللہ میں کچھ بات ہو نہ رسول اللہ کی سنت میں کوئی بات ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا کرنا؟ فانظر ما اجتماع الناس علیہ فخذ بھی، تو دیکھ لوگ جس پر جمع ہو جائیں، لوگوں کا اجماع ہو جائے جس پر، اس کو لے لے. اب یہ جو ہے یعنی تیسری دلیل، پہلی دلیل قرآن، دوسری حدیث، تیسری دلیل جو ہے اجماع بیان کر رہی. اور آگے چوتھی دلیل میں انہوں نے اجتہاد کی بات بھی کی ہے جس کا میرے اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. اجتہاد بھی یعنی وہ جائز ہے، لیکن شرعی دلیلیں 3 ہیں، چوتھی جو دلیل اجتہاد ہے وہ جائز ہے. تو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اس کی مرضی. تو یہ روایت جو ہے اس کی سند صحیح ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں. اسے ضیاء المقدسی نے کتاب المختارہ میں جلد 1 صفحہ 238 حدیث نمبر 134 میں ذکر کیا. ادھر دیکھیں کہ وہ میری آواز پہنچ رہی، بڑی صحیح پہنچ رہی. تو یہ جو ہے بڑی زبردست دلیلوں میں سے. بھائیو، خلفائے راشدین کا دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال جو ہے وہ خلیفہ رہے. ان کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت جو ہے نصیب فرمائی، اور ان کا جو دور ہے وہ غالباً 10 سال رہا ہے دور. تو اس دور میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، یہ لکھ کر حکم جاری کیا انہوں نے. تو اس سے یہ واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ اجماع جو شرعی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی صحابی سے یا کسی تابعی سے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت ثابت ہے. تو یہ یعنی گویا کہ پہلا یہ اجماع ہوا ہے صحابہ کے دور میں اس ارشاد پر. اور جہاں تک میری معلومات ہے مجھے ابھی تک ایسا ایک بھی قول ثابت نہیں ملا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ کسی صحابی نے اجماع کا انکار کیا، کسی ثقہ تابعی نے اجماع کا انکار کیا، کسی ثقہ تبع تابعی نے اجماع کا انکار کیا، یا کسی قابل اعتماد سچے محدث نے اجماع کا انکار کیا. خیر القرون میں تو کوئی ایک بھی نہیں اجماع کا انکار کرنے والا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کر چکا ہوں. اب آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں. صحابہ کرام کی کم از کم 3 آثار تو پیش کر دوں تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ بھائی تم نے تو صرف ایک صحابی کی بات ذکر کی ہے. یہ اب میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے کتاب المعرفہ والتاریخ. یہ امام یعقوب بن سفیان الفارسی رحمہ اللہ جو کہ 3 صدی ہجری میں گزرے ہیں، 277 میں ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے لکھی ہے. اس کی 3 جلد ہے اور صفحہ نمبر 244 سے 245 ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا ابو اسحاق الشیبانی. یہ ابو اسحاق جو ہیں وہ سلیمان الشیبانی ہے، سلیمان بن فیروز، سلیمان بن ابی سلیمان. عن یسیر بن عمرو عن ابی مسعود الانصاری قال قلت له اوصنی. یسیر بن عمرو صحیح مسلم کے ایک ثقہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ابو مسعود بدری بھی کہتے ہیں، بدری صحابی، ان سے میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں. حین اراد الخروج الى المدینہ، جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مدینہ وہ جائیں گے، جب مدینہ کی طرف تشریف لے جانے کا انہوں نے ارادہ کیا تو میں نے کہا مجھے کوئی نصیحت کرے، کوئی وصیت کرے، کوئی بنیادی بات سمجھائیں. فقالا، تو انہوں نے فرمایا، دیکھیں وصیت جو ہے کتنی عام بات ہوتی. فرمایا اوصیک بتقوی اللہ عز وجل، اے میرے شاگرد، اے یسیر، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جانا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، وہ تقی بن جا. ولزوم الجماعت، اور جماعت کو لازم پکڑنا، یعنی اجماع کو لازم پکڑنا. فإن اللہ عز وجل لم یکن لیجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ، کہ بے شک اللہ عز وجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا قیامت تک
کہ امت مسلمہ گمراہی پر اکٹھی ہو جائے، سارے گمراہ ہو جائیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا. پھر آگے فرمایا وصبر حتی یستریح بر او یستراح من فاجر، صبر کرنا حتیٰ کہ نیک آدمی جو ہے وہ آرام میں چلا جائے، یعنی دنیا سے چلا جائے، موت آ جائے، یا جو ہے فاجر گنہگار جو ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ آرام میں آ جائیں، یعنی وہ مر جائے. تو اس کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح سند ہے. اس یعنی اثر میں سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اجماع کو یعنی حجت قرار دیا ہے، اور یہی وہ اثر ہے جسے خطیب بغدادی نے اپنی کتاب جو ہے نا الفقی والمتفقہ، اس کی جو ہے وہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 167 پر یعقوب بن سفیان فارسی کی سند سے ذکر کیا، اور اسی اجماع والے باب میں جو اجماع والا باب ہے اس باب کے تحت ذکر کیا ہے، اور خطیب کی سند بھی یعقوب بن سفیان تک صحیح ہے. یہ 2 روایتیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. یعنی قرآن اور حدیث کے بعد جو آثار صحابہ کرام کے، چونکہ ہم نے دین لیا ہے صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اللہ کے رسول سے لیا پھر آگے پہنچایا، تو ہمارے جو ہیں ہمارے اور اللہ کے رسول کے درمیان جو وہ واسطہ ہیں وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین. یہ اب تیسری دلیل میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اجماع کے بارے میں. ابھی تو کافی دلائل ہوں گے اور ٹھنڈے دماغ سے آپ کو سننا پڑے گا. اللہ کرے میری آواز جو ہے وہ صحیح پہنچتی رہے. مسند امام احمد میرے ہاتھ میں ہے، جس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر کیا ہے جی 379 ہے، یعنی 379. تو اس میں حدیث نمبر ہے 3600. امام اہل سنت کے احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر، یہاں ابو بکر سے مراد قاری ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ، جن کے بارے میں راجح تحقیق ہے کہ وہ صدوق تھے، حسن درجے کے راوی تھے. ان کی صرف ایک روایت جو ترک رفعین والی وہ ضعیف ہے، باقی ان کی ساری روایتیں حسن ہیں. قال حدثنا عاصم سے مراد قاری عاصم ہے، عاصم بن بادلہ، عاصم بن ابی النجود، یہ بھی حسن درجے کے راوی تھے. عن زیر بن حبیش، یہ بڑے ثقہ راوی تھے. عن عبداللہ بن مسعود، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ارشاد ہے، لمبا ارشاد ہے، اس میں انہوں نے آخر میں یہ فرمایا فما رأى المسلمون حسنا، پس تمام مسلمان جس بات کو اچھا سمجھے فهو عند اللہ حسن، تو وہ اللہ کے نزدیک اچھی بات ہے. تمام کا لفظ میں نے اس لیے ترجمے میں اضافہ کیا ہے کہ المسلمون کے الفاظ ہے، سارے کے سارے مسلمان، یہ الف لام استغراقی ہے، سارے کے سارے. جب سارے کے سارے مسلمان کسی بات کو اچھا سمجھیں گے تو وہ اللہ کے نزدیک اچھی بات ہے. وما رأوا سیئا، جس کو بھی وہ برا سمجھیں گے فهو عند اللہ صحیح، تو وہ اللہ کے نزدیک بری بات ہے. تو یہ وہ روایت ہے جس کی سند جو ہے وہ حسن لذاتی ہے، اور اسے امام احمد بن حنبل کے علاوہ اور علماء نے بیان کیا ہے. تو یہ 3 صحابہ کرام کے جو آثار ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کر، سلسلۃ الضعیفہ میں الضعیفہ میں ذکر کر کے 533 نمبر میں یہ لکھا ہے وہذا اسناد حسن، اور یہ سند اچھی سند ہے، یعنی قابل حجت ہے. اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ سب صحابہ نے یہ جو ہے رائے اختیار کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنائے. پھر شیخ البانی نے نقل کیا کہ حاکم اور زابی دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ یعنی روایت آپ کے سامنے جو میں بیان کر چکا ہوں 3 صحابہ کے آثار، ان سے بھی ثابت ہوتا ہے اجماع شرعی حجت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں جو بیان کر چکا ہوں ان سے بھی ثابت ہوتا ہے اجماع شرعی حجت ہے. قرآن کریم کی جو آیت بیان کر چکا ہوں اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اجماع شرعی حجت ہے. اس کے بعد یہ جو دور ہے نا محدثین کرام کا، اس کے بعد کچھ مزید بھی آپ کو آثار سناؤں. تابعین اور تبع تابعین کے جو دور ہے اس میں بھی شریح بن حارث تابعی جو قاضی تھے ان کا تو آپ سن چکے ہیں.
میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. اب بعد کے علماء میں سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے اور ثقہ امام تھے. یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے آداب الشافعی و مناقبہ. امام شافعی کی جو خوبیاں ہیں وہ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اکٹھے کی ہیں. تو یہ سند بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں حدثنا، فرماتے ہیں کہ حدثنا ابی، یعنی ہمیں یہ حدیث میرے ابا ابو حاتم الرازی نے بیان فرمائی. قال سمعت یونس ابن عبد الاعلی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یونس بن عبد الاعلی کو یہ فرماتے ہوئے سنا. قال محمد بن ادریس الشافعی، وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ نے فرمایا. پھر آگے فرماتے ہیں الاصل قرآن اور سننا، اصل یہ ہے کہ قرآن یا سنت ہے. فإن لم يكن، اور اگر ان میں سے بات نہ ہو فقیاس علیہما، تو پھر قیاس ہے ان دونوں پر. پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذَا اتصل الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث متصل ہو جائے وصح الاسناد بھی، اور سند صحیح ہو جائے فهو سنت، تو وہ سنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر متصل سند کے ساتھ اللہ کے رسول سے صحیح حدیث آ جائے تو اس کو سنت کہتے ہیں. یعنی سنت سے مراد حدیث ہے، حدیث سے مراد سنت ہے. تو اہل سنت سے مراد اہل حدیث ہوا، اہل حدیث سے مراد اہل سنت ہوا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو صحیح ارشاد ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں والاجماع اکبر من الخبر المنفرد، فرماتے ہیں کہ اجماع جو ہے یہ خبر واحد سے بڑی چیز ہے، خبر واحد سے اس کا بڑا درجہ ہے. یعنی گویا وہ یہ خبر واحد پر بھی اجماع کو مقدم کر رہے ہیں. اور پھر آگے جو ہے انہوں نے مزید بھی ارشاد فرمایا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو امام شافعی کے بھی اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ وہ اجماع کو حجت مانتے تھے. یہ دوسری جو ہے کتاب میرے ہاتھ میں کتاب الطہور، یہ ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد تھے، جو مشہور یہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، 224 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. ان کی کتاب الطہور جو ہے اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 124 پر حدیث نمبر 335 سے پہلے لکھا ہے مسئلہ الا ان یوجد علم فی کتاب او سنہ او اجماع، کہ بات اسی طرح ہوگی یعنی الا یہ کہ اس کے جو ثبوت علم ہے وہ پایا جائے کتاب اللہ میں یا سنت میں یا اجماع میں. تو معلوم ہے کہ یہ بھی اجماع کو حجت قرار دیتے تھے، یہ بھی اجماع کو حجت قرار دیتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ تو یعنی پرانے علماء کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں. بعد میں بھی جو بعد کا دور ہے اس میں بھی یعنی علماء کرام جو ہے وہ اجماع کو حجت سمجھتے ہیں، جو اہل حدیث علماء ہیں، صحیح العقیدہ علماء. یہ کوئی میری بات نہیں کہ میں نے کوئی مسئلہ بنا دیا ہے. اب دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تاریخ اہل حدیث. اسے لکھا ہے ڈاکٹر محمد بہاؤدین صاحب نے. یہ کتاب جو ہے یہ مکتبہ ادھر دیکھیں گے صحیح کر رہا ہے نا، حال تو نہیں ہے نا، مکتبہ ترجمان اردو بازار جامع مسجد دہلی سے چھپی ہوئی ہے. یہ اس کتاب کی 4 جلدیں چھپ چکی ہیں اور میرے ہاتھ میں اس کی پہلی جلد ہے. اس میں انہوں نے پہلی جلد کے صفحہ نمبر 151 پر مولانا محمود حسین بٹالوی اور دوسرے علماء سے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے جب 1322 ہجری میں جماعت اہل حدیث کے اعیان و ارکان کی جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کیا بات فرمایا، یعنی اس بات کے جو ہے وہ کتنے سال ہو چکے، 100 سال تو 1422 میں ہو گئے اور آگے جو ہے 109 سال پہلے کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث وہ ہے جو اپنا دستور العمل والاستدلال احادیث صحیحہ اور آثار سلف حدیث کو اور اسلاف کے آثار کو
اور جب اس کے نزدیک ثابت و محقق ہو جائے کہ ان کے مقابلے میں کوئی معارض مساوی یا اس سے کمی نہیں پایا جاتا تو ان حدیث و آثار پر عمل کرنے کو مستعد ہو جائے اور اس عمل سے اس کو کسی امام یا مجتہد کا قول بلا دلیل مانے نہ ہو. آگے جو یہ 151 صفحے کی عبارت تھی، آگے انہوں نے 157 صفحے پر پھر جو ہے یہ فرمایا، اس معیار کے دوسرے درجہ پر جہاں صحیح حدیث نبی نہ پائی جاتی ہو، دوسرا معیار سلفیہ سارے صحابہ اعتقادیہ و عملیہ میں صریح سنت نبوی کا علم نہ ہو، اس مسئلہ میں اہل حدیث کا متمسک آثار سلفیہ ہوتے ہیں اور وہی مذہب اہل حدیث کہلاتا ہے جس کو متون و شروع کتب حدیث و فقہ وغیرہ میں اہل حدیث سے منسوب کیا گیا ہے، اور جس قول کا قائل بجز اہل بدعت معتزلہ وغیرہ یا فلاسفہ یا متکلمین کوئی معلوم نہ ہو، اور سلف صالحین صحابہ و تابعین اور ان کے اتباع محدثین سے کسی ایک شخص سے بھی وہ قول مروی منقول نہ ہو، وہ مذہب اہل حدیث نہ ہوگا. اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یعنی اہل حدیث کے بارے میں جو بہت بڑی مشہور کتاب ہے اور اس کو اہل حدیث علماء جو ہے وہ بڑی پذیرائی حاصل ہے، تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اور مولانا حسین بٹالوی اور اس زمانے کے جو دوسرے اہل حدیث علماء تھے ان سے نقل کیا کہ آثار سلف صالحین، تو یہ آثار سلف صالحین کی بڑی شکل تو اجماع ہے، سب سے پہلے تو اجماع ہوگا، اس کے بعد آثار سلف صالحین آئیں گے. اور اسی طرح نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ انہوں نے بھی یعنی اجماع جو ہے اس کے بارے میں باب باندھا، اس کے حجت ہونے کے دلائل اکٹھے کیے. تو یہ یعنی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہی مسئلہ کیا لے رہی سے. اب دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک اور حوالہ ہے، یہ آخری حوالہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس ایک دو جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کی بھائیوں کی اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ سوالات کے بھی جواب دینے کی کوشش. آزاد کی زبانی، ابوالکلام آزاد صاحب جو ہیں ان کے حالات لکھے ملی آبادی نے، غالباً عبدالرزاق ملی آبادی ہے. انہوں نے نقل کیا ہے کہ ابوالکلام آزاد نے کیا کہا، تو انہوں نے وہ جب مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ چلے گئے نا وہاں پر حج کرنے کے لیے مکہ میں، تو ادھر ان کی جو یعنی ملاقات ہوئی اس زمانے کے جو وہ بادشاہ تھا شریف مکہ، تو ادھر ابوالکلام آزاد کے والد نے کہا یعنی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اجماع و قیاس کو بھی مانتے ہو. یہ صفحہ 64، یہ آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی صفحہ نمبر 64 ہے. انہوں نے کہا کہ اجماع و قیاس کو بھی مانتے ہو مولانا نذیر حسین نے کہ ہم یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی مراد اصل میں کمپوزٹ ہوتی ہے. مولانا نذیر حسین نے کہا ہاں اجماع و قیاس کو اسی یعنی انہوں نے بھی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے وہاں پر یعنی سعودی عرب میں مکے میں اس بات کا اقرار کیا کہ ہم جو ہے وہ اجماع کو حجت مانتے ہیں. تو یہ کیونکہ یہ اگر سے یہ مضمون جو بڑی تفصیل والا ہے، تفصیل کے لیے تو آپ مختلف کتابیں امام شافعی کی کتاب و رسالہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح دوسری بھی جو ہے وہ علماء کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث 2 سندوں کے ساتھ، اسی طرح خلفائے راشدین میں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد گرامی جو کہ انہوں نے خلیفہ کی حیثیت سے اپنے قاضی کو لکھ کر حکم دیا تھا، اور دوسرے صحابہ کے آثار اور اسی طرح سلف صالحین کے آثار پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک اجماع جو شرعی حجت ہے، دلیل ہے، قرآن اور حدیث کے بعد اجماع کا نمبر ہے. اس میں یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ میرے علم کے مطابق کسی ایک امام ثقہ تابعی سے، کسی ایک صحابی سے، پھر کسی ثقہ تابعی سے،
کسی سکہ تباتابی سے، سکہ کا مطلب ہوتا ہے ریلائبل، قابل اعتماد، پھر کسی امام سے، کسی محدث سے، خیر القرون میں 300 سال تک یا 500 سال تک کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اجماع حجت نہیں ہے. اجماع کا حجت نہ ہونا کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو قول آیا ہے، جسے ابن حزم وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جو اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی تشریح میں ہمارے استاد مولانا عطاء اللہ حنیف بوجانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ سن لیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی علماء حدیث، اس کی جو ہے صفحہ نمبر 79 ہے 79. اس میں متن میں لکھا ہوا ہے نا کہ اہل حدیث کو منکر اجماع کہا جاتا ہے اور انصاف نہیں کیا. پھر آگے نیچے وہ لکھتے ہیں صحیح مولانا عطاء اللہ حنیف بوجانی فرماتے ہیں جماعت اہل حدیث صحیح اجماع کے وجود کو مانتی اور اس کو حجت گردانتی. آگے ہے کہ الفاظ رہ گئے. امام احمد کا یہ فرمان اجماع کے غلط دعوی کے بارے میں جو اس دور کے بدعتی فرقے نصوص سریہ صحیحہ کی مخالفت میں کرتے کا سہارا لیتے تھے. یعنی مولانا بوجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو امام احمد بن حنبل کا قول ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں اجماع کے. اجماع ہوتا نہیں. جس طرح بریلوی دے دیتے ہیں کہ 20 راوی پر اجماع ہو گیا. کدھر اجماع ہوا ہے؟ اختلاف ہے. جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. جھوٹے دعوے والے کے رد میں امام احمد بن حنبل کا یہ ارشاد ہے. پھر کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. حافظ ابن القیم اور ان کے شیخ امام ابن تیمیہ کی تعلیفات میں بعض جگہ یہ صراحت ملتی ہے. تو یہ مولانا عطاء اللہ حنیف بوجانی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل کے قول کی تشریح بیان کر دی اور اس کی تائید بھی اس سے ہوتی ہے کہ خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بعض جگہ آیا کہ لوگوں کا اجماع ہو گیا اس مسئلے میں. مسائل ابو داؤد میں ایک قراءت کے مسئلے میں انہوں نے کہا ہو گیا لوگوں کا، تو خود انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ وہ جس اجماع کی مذمت کر رہے ہیں وہ ہے جو جھوٹا دعویٰ ہے. جھوٹے دعوے کے تو ہم بھی خلاف ہیں. جس طرح ہم ضعیف حدیث کو نہیں مانتے اس طرح جھوٹے اجماع کو کدھر مانتے. اسی طرح بعض لوگوں میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی، تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع، اس کے علاوہ اولیاء کی اتباع نہ کرو. بعض ناس کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع حجت نہیں. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں کس نے کیا ہے تم سے پہلے؟ یہ کس سے لیا ہے تم نے استدلال؟ رافضیوں سے لیا ہے، معتزلیوں سے لیا ہے، کس سے لیا ہے؟ منکرین حدیث سے. میرے علم میں تو کوئی ایک نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی تبع تابعی، نہ کوئی محدث جس نے اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کیا ہو کہ اجماع حجت نہیں. اگر ہے حوالہ تو پیش کرو، بتاؤ کدھر ہے حوالہ. یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی جو مشہور تفسیر ہے، قرآن کریم کی جو مشہور تفسیر ہے، اہل سنت کی جو پرانی اور معتبر تفسیروں میں سے، اس میں یہ آیت کریمہ نقل کر کے فرماتے ہیں یقول جل ثناؤ لنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل ثناؤ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لہؤلاء المشرکین من قومک، جو اپنی آپ کی قوم میں سے مشرک ہیں، مشرکوں سے کہہ دیجئے الذین یعبدون الاوثان، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، والاصنام، اور یعنی بتوں کی اور اسی طرح قبروں وغیرہ کی عبادت کرتے. اوثان اصنام دونوں بتوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، قبر بھی آ سکتی ہے اور بھی درخت بھی پتھر بھی. اتبعوا ایھا الناس، اے لوگوں اتباع کرو. جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اتباع کرو، اتبعوا ما انزل، اتبعوا ایھا الناس ما جاءکم من عند ربکم بالبینات والہدی. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو واضح دلیلیں اور ہدایت آ گئی اس کی اتباع کرو. وَاعْمَلُوا بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے جس کا تمہیں حکم دیا اس پر عمل کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا شَيْئًا مِّن دُونِي، فرمایا اس کے علاوہ کسی چیز کی اتباع نہ کرنا، یعنی شیئا غیر ما انزل الیکم ربکم، ما انزل الیکم ربکم، یعنی تمہارے رب نے جو نازل نہیں فرمایا اس کی جو ہے کسی چیز کی
تمہارے رب نے جو نازل نہیں فرمایا اس کے علاوہ اس کی یعنی اتباع نہ کرو. یقول پھر اسی تشریف فرماتے لا تتبعوا امر اولیائکم الذین یامرونکم بالشرک باللہ. تم اپنے ان اولیاء کی اتباع نہ کرو جو تمہیں شرک کا حکم دیتے ہیں اللہ کے ساتھ, وہ عبادت الاوثان اور بتوں کی عبادت کا تمہیں حکم دیتے ہیں. فإنہم یضلونکم ولا یہدونکم, وہ تو تمہیں گمراہ کرتے ہیں, تمہیں ہدایت نہیں دلاتے. اس آیت کریمہ میں جو ولا تتبعوا من دون اولیاء یہ تو ان لوگوں کی توحید سے منع کیا گیا ہے جو گمراہ کرتے ہیں, وہ مشرک بناتے ہیں, جو قرآن اور حدیث سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم جو ہے وہ اجماع کی پیروی نہ کرو, تم جو ہے وہ جس پر امت کا اتفاق ہو جائے اس کی پیروی. امت کا جو اجماع اور اتفاق ہوتا ہے دو قسم کے مسئلوں پر ہوتا ہے. ایک وہ مسئلہ جو صاف صاف قرآن حدیث میں موجود ہے اس پر اجماع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, اللہ نے قرآن کریم میں آپ کو خاتم النبی فرمایا. اب اس پر اجماع ہو گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہوتا ہے. ایک وہ ہے کہ ایک مسئلے میں واضح دلیل موجود نہیں, اب علماء کرام نے اجتہاد کیا, علماء کرام نے جو اپنی تحقیق سے ایک مسئلہ جو ہے اختیار کیا, پھر اس پر اتفاق ہو گیا, پھر کوئی اختلاف نہیں. مثال کے طور پر حدیث صحیح کسے کہتے ہیں, یہ قرآن اور حدیث میں اس کی تعریف موجود نہیں واضح طور پر, لیکن علماء کرام کا جو ہے وہ اس پر اتفاق ہوا, اجماع ہوا کہ 5 شرطیں اگر حدیث میں پائی جائیں گی تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. سند اگر متصل ہوگی اور راوی ضابط ہوگا اور عادل ہوگا, شاذ اور معلوم نہ ہوگی. اب یہ جو بات ہے یہ واضح طور پر کتاب و سنت میں سرات کے ساتھ موجود نہیں, علماء کرام کا اجماع ہوا. اسی طرح کتنے ایسے راوی ہیں جن پر اجماع ہوا امت کا کہ یہ ثقہ راوی ہے, یہ جب روایت بیان کریں گے وہ روایت ان کی صحیح ہوگی, انہوں نے اپنے استاد سے سنی ہوگی, سچی روایت ہوگی. تو خیر یعنی قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے, اس آیت کی تشریح میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ تم نے جو ہے وہ مشرکین کی اتباع نہیں کرنی. اسی طرح حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ولا تتبعوا من دون اولیاء اس کی تشریح فرمایا ہے لا تخرجوا عما جاءكم الرسول الى غیری فتكونوا قد عدلتم عن حکم اللہ الى حکم غیری. رسول کو چھوڑ کر غیر کی طرف نہ جانا کیونکہ تم اس طرح اللہ کے حکم سے غیر کی طرف چلے جاؤ گے. یہاں بھی جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ اسی معنی میں کہ رسول کی جو ہے مخالفت وہ نہیں کرنی, کہ رسول کی جب مخالفت کریں گے تو ظاہر ہے کہ رسول کا طریقہ چھوڑ دیں. اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں جو ہے تفسیر بغوی ہے, یہ امام بغوی رحمہ اللہ یہ 6ٹی صدی میں ایک محدث گزرے ہیں جنہوں نے یہ تفسیر بغوی لکھی ہے. اس میں سورۃ الاعراف کی اس آیت کریمہ کی تشریح میں یہ جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 148 ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں ولا تتبعوا من دون اولیاء کی تشریح میں اے لا تتخذوا غیر اولیاء تطیعونهم فی معصیۃ اللہ, کہ اسے چھوڑ کر اولیاء کے پیچھے نہ چلو جن کی تم اطاعت کرتے ہو اللہ کی نافرمانی میں, یعنی اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ کسی کے پیچھے نہیں چلنا. تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اجماع کا مسئلہ نہیں بیان کیا گیا, یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اجماع حجت نہیں. تو اس لیے اس آیت کو پیش کر کے اجماع کا جو ہے وہ رد کر دینا, اجماع انکار کرنا, یہ بات غلط ہے. یہ مسلک اہل حدیث مسلک اہل سنت کے خلاف ہے, یہ صحابہ اور تابعین کے نظریے کے خلاف ہے. تو اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسی شرطیں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایسی شرطیں جو ہیں وہ نہ لگاؤ جو کتاب اللہ میں نہیں ہے. بھائی اجماع کا تو حجت ہونا کتاب اللہ سے ثابت ہے, یہ تو سبیل المومنین ہے, یہ تو مومنین کا راستہ ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا. یہ تو صحابہ کرام نے ہمیں یہ راستہ جو ہے سمجھایا ہے, دکھایا ہے صحابہ کرام نے, ان کے بعد محدثین کرام نے. میں یہ سوال کرتا ہوں, میرا یہ سن رہے ہیں, یہ رفیق طاہر صاحب بھی وہ سارے سن رہے ہیں, میں رفیق طاہر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کسی ایک صحابی سے, کسی ایک تابعی سے, کسی ایک تبع تابعی سے جو ہے وہ ثابت کرے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اجماع شرعی حجت نہیں ہے, اجماع جو ہے وہ دلیل نہیں ہے, سارے مسلمان گمراہی پر جمع ہو سکتے ہیں. یعنی ان دونوں میں سے کوئی بات بھی جو ہے وہ ثابت کر دیں تو پھر ہم غور کریں گے, ورنہ جو ہم کہتے ہیں بھائی تمہاری جو بات ہے اس تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ ہمیں سلف صالحین کے فہم جس طریقے سے صحابہ تابعین محدثین نے دین کو سمجھا اسے ہٹا کر آپ ہمیں کس کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں؟
بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ جن کے لیے اجماع کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. میں ابھی کچھ مثالیں بیان کر چکا ہوں کہ کدھر سے ثابت کریں گے امام زہری سکہ ہیں, کدھر سے ثابت کریں گے دوسرے راویوں کا سکہ ہونا, قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے یا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا حجت ہونا کدھر سے ثابت کریں گے. بلکہ جو آدمی اجماع کا منکر ہے وہ قرآن کریم کو ثابت نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن موجود ہے اس قرآن کو وہ ثابت نہیں کر سکتا اجماع کے بغیر کہ یہ قرآن اصلی قرآن ہے, وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. کس طرح کرے گا جب اجماع کا انکار کرے گا؟ قرآن کریم ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں, پھر تابعین ہیں, پھر تبع تابعین ہیں, اور یہی وہ قرآن ہے جس پر تمام علیہ السلام کا اجماع ہے کہ یہ قرآن جو مسلمانوں کے پاس ہے یہی ہے. جنہوں نے انکار کیا وہ علیہ السلام سے خارج ہے, جس طرح ابن حزم نے کہا تھا. تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دو مسئلے بھی بتاتا جو آخر میں, ابھی میرا یہ بیان ختم ہونے والا ہے, پھر انشاءاللہ کوئی سوال جو آپ کی مجلس کیونکہ پھر وقت تھوڑا ہوگا اور انشاءاللہ جو ہے زندگی رہی تو پھر آئندہ بھی ملاقات ہوگی تو اس بارے میں ہم انشاءاللہ تیار رہیں گے. یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا, اس بارے میں بہت سے علماء نے کتابیں لکھی جن میں کتاب الاوسط ابن المنذر کی مسئلہ نمبر 11 کے تحت حافظ ابن المنذر نے کہا ہے کہ پانی کا نجاست سے رنگ یا مزہ بدل جائے نا وہ پانی نجس ہو جاتا ہے. یعنی اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس پانی کا کسی پلید چیز کی گرنے کی وجہ سے چاہے تھوڑا یا زیادہ ہے رنگ بدل جائے, اس کا مزہ بدل جائے, اس کی بو بدل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں, اجماع سے ثابت ہے. اسی طرح دوسرا مسئلہ سنیں, مسئلہ نمبر 47 سے کتاب الاجماع میں ابن المنذر کی آج سے 1300 سال پہلے تقریباً اور ابن المنذر نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ اجماع ہے کہ نماز میں کھانا پینا منع ہے. کیا خیال ہے کہ آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے اور پھر ساتھ ہی گلاس رکھے پانی پی لے, کھانا کھا دے, جیب میں سے کھجورے نکالے کھانا شروع کر دے؟ نہیں, یہ اس پر یہ منع ہے, ممنوع ہے, اس پر اجماع ہے. اسی طرح تیسرا مسئلہ سنیں, اجماع ہے کہ فرض نماز میں قصداً کھا پی لینے والے پان پوچھ کر کھا لیا یا پی لیا فرض نماز میں تو اس کی نماز جو ہے وہ اس کو دہرانی پڑے گی. اسی طرح اس چوتھا مسئلہ سنیں, اس پر اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ اس کا حکم گائے کا حکم ہے. اجمعوا ان الجوامیس فی حکم البقر, جوامیس بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہے. اور اسی طرح اور بھی جو ہے اجماع ہے. تو یہ 4 اجماعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اب اگر آپ بھائیوں کے